السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر شخص اس بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ خود اپنی نیتوں کا بھی پتہ نہیں چلتا، اپنے اندر کا بھی حساب لینا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات خود اپنے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں۔ لیکن تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان فوراً اپنے آپ سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھنے لگتا ہے جو ویسے نظر نہیں آتی تعویلوں کے پردے میں۔ اور تقوی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کوئی نہ کوئی نیک عمل، جیسے روزے ہیں تو یہ تقوی پیدا کرتے ہیں، قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن سے تعلق ہے تو وہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے شروع میں ہی آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو جب تک ہم اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ یہ روشنی ہمیں ملتی رہے گی۔ یعنی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جو ہی قرآن مجید کھولتی ہوں یا پڑھتی اور پڑھاتی ہوں کہ جیسے ایک بلب روشن ہو گیا اندر، جیسے لائٹس، یہاں ہم اس کمرے میں آتے ہیں لائٹس آن کر دیتے ہیں تو ہر چیز روشن ہو جاتی۔ تو اسی طرح قرآن مجید کھولتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز روشن ہو گئی اور نظر آنے لگی، اپنے موجودہ حالات بھی، اپنا ماضی بھی اور مستقبل کے لیے بھی ایک روشنی ملتی ہے کہ اور کیا کرنا چاہیے اور وہ کس طرح کرنا چاہیے تاکہ ہم ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں نہیں۔ اور یہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا مستقل بنیادوں پر اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک کنیکشن رہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس لیول پر، کس طریقے پر اور کیسے ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ آپ نیت اور ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ بھی کھول دے گا۔ چلیے آگے چلتے، 17واں پارہ سورۃ الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں۔ حساب کا وقت قیامت کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ اس کو دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، کیونکہ جب وہ دن آ جائے گا تو دنیا کی یہ ساری مدت، عمر، زندگی، وقت کیا محسوس ہوگا؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ بس ایک گھڑی گزار کے آئے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے، اور لوگوں سے مراد تمام لوگ ہیں، چاہے وہ ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے، کیونکہ حساب تو سب کا ہوگا۔ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ تو مکمل طور پر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں اور ان کے دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں گزرتا۔ لیکن اس وقت ہمیں تو دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہمارا کیا حال ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہوں۔ یہ کیسے پتا چلے گا؟ اپنی روزمرہ کی دلچسپیوں اور کوششوں کو دیکھ کر، اپنے کاموں کی سنجیدگی کو دیکھ کر کہ ہم کس معاملے میں، کس کام میں واقعی سنجیدہ ہیں، سنسیئر ہیں، کس چیز کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، کس چیز کی ہماری نظر میں کتنی اہمیت ہے۔ کیونکہ انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے، جس چیز کو اہم سمجھتا ہے، اس پر اپنی پوری دولت لگا دیتا ہے، انرجیز لگا دیتا ہے، اور باقی چیزیں ان کے بارے میں وہ غافل ہو جاتا ہے۔
مثلاً اگر کسی شخص کو کوئی امتحان پاس کرنا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا دن رات ایک خاص مقصد کے گرد گھومتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ مجھے یہ ڈگری لینا ہے، اور باقی چیزیں اس کے نزدیک غیر اہم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ کھانا پینا، اپنا لباس، شادی بیاہ اور دنیا کے جھنجٹ، سب چیزیں اس کے لیے سیکنڈری ہو جاتی، وہ اس کے لیے ان امپورٹنٹ ہو جاتی، اور ہر اس چیز کو وہ راستے سے ہٹا دیتا ہے جو اس کے مقصد میں حارج ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ڈگری کرنے والے چاہے شادی شدہ بھی ہوں، بچے بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن کیا کرتے ہیں، ہر ایک سے الگ ہو کے دور چلے جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں رہبانیت تو نہیں سکھاتا کہ جب ہم آخرت کی فکر میں ہوں تو ہم بال بچے چھوڑ دیں یا دنیا کے کام کاج چھوڑ دیں، لیکن جس حال میں بھی ہم ہوں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوں، نمبر 1 وہ درست کام ہو، حلال ہو، جائز ہو، نمبر 2 اس میں نیت اللہ کی رضا ہو، اس میں دنیا کی شہرت اور دنیا کے فائدے مطلوب نہ ہو، کہ دنیا تو ایک ضرورت ہے اور جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمیں پہنچ کے رہے گا، اسے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا ہم سے، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں ہمارا گول اس میں آخرت کی کامیابی ہو، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، چاہے وہ دین کا کام ہو، براہ راست عبادت ہو یا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ویسے بندوں کی خدمت کا کوئی کام کر رہے ہوں تو اس لیے نہیں کہ بندے ہم سے راضی ہو جائیں اور بندے ہم سے خوش ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، کیونکہ جب ہم ایک بڑی ہستی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کی کوالٹی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی، اس کے اندر برکت پیدا ہو جاتی، اس کے اثرات دور رس ہو جاتے ہیں، اور جب ہم وقتی حقیر چھوٹے فائدوں کے لیے، چھوٹے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں، وہ تھوڑے دن کے ہوتے ہیں، اس میں کوئی استقرار اور استقامت نہیں ہوتی، جیسے کلمۃ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا فرق ہے، یہی اچھی اور بری نیت کے ساتھ کیے گئے کاموں میں فرق ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ قرآن میں پڑھتے اور سنتے ہیں اس کو بتکلف سنتے ہیں، یعنی بس ایک کھانا پوری کے طور پر سن لیتے ہیں کہ ہاں اللہ نے فرمایا، جان کے دیکھو تو صحیح کہ کیا کہا گیا، لیکن اس کلام کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ، اس نصیحت کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوتے، سنتے تو ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، یعنی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کی جو دلچسپیاں قرآن سننے سے پہلے کی تھی وہی اب بھی برقرار ہیں، اب بھی اسی طرح اپنا وقت ضائع کیے چلے جا رہے ہیں، اب بھی اسی طرح پیٹی تھنگز میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی توجہ کو اس طرح کھینچ لے جاتی ہیں کہ اہم مقاصد ان کی نظروں سے بھول جاتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان جب کسی چھوٹی چیز پہ فوکس کر لیتا تو آپ دیکھیں کہ کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی سامنے ہو تو اس کو نظر نہیں آتی، اس کا دھیان چھوٹی پہ ہے۔ اسی طرح ہم سب کو اتنا عقل مند ضرور ہونا چاہیے کہ یہ دیکھ سکیں کہ کون سی چیزیں ہماری زندگی میں اہم اور کون سی غیر اہم، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا کچھ نتیجہ نہیں سوائے اس کے کہ میرے نفس کو تھوڑی سی راحت مل جاتی ہے، یا میری وقتی کچھ سیٹسفیکشن ہو جاتی، یا کوئی ڈیزائر پوری ہو جاتی، یا کوئی حقیر فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو عقل مند وہ ہے جو اپنی کل کی تیاری کرے اور اس تیاری کے راستے میں آج کی دنیا کو بھی گزار لے۔ فرمایا دل ان کے دوسری فکروں میں منہمک ہیں، لاہیتن قلوبہم، دل کہیں اور مشغول ہے، قرآن سنتے ہوئے بھی دل قرآن میں نہیں، کہیں اور ہے، اور پھر یہ ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشری تو ہے، یہ قرآن لانے والا، یہ پڑھانے والا، یہ بھی تو تمہاری طرح کا انسان ہے، اس کے پاس کیا خاص قابلیت ہے، تو پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یہ تو محض تمہاری برین واشنگ کر رہا ہے اور تمہیں تمہاری دلچسپیوں سے دور کر رہا ہے۔ یہ باتیں اس دور میں کفار قریش، آپ کے قبیلے، آپ کے خاندان، آپ کے شہر کے لوگ کیا کرتے تھے کہ آپ کو بچپن سے جانتے تھے، آپ 40 سال ان کے بیچ میں رہے تھے، اچھی طرح پہچانتے تھے،
اہل کتاب بھی آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی طرف سے آپ کے اوپر آیا ہوا حق اور آپ کا پیش کیا ہوا حق قبول نہ کر سکے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی بات ماننے میں ان کی دنیا جاتی ہے، ان کی سرداری جاتی ہے، ان کی دنیا کی عزت، مال اور باقی چیزوں میں کمی ہوتی ہے، انہیں قربانی کرنی پڑے گی. اس لیے وہ ڈرتے تھے اس دین کی طرف آنے سے. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دین کی طرف آنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ کے اطاعت گزار بننے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ نیکی کا کام کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں فکر کرتے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہماری دنیا کی کسی چیز میں کمی ہو جائے گی، وہ دنیا جو جلد ہم کو چھوڑ جانی ہے. تو وہ لوگ جب آپ کو نہ ماننا چاہتے تھے تو آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور ایسی باتیں جن کی کوئی بنیاد بھی نہیں تھی، اور طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ کو عوام میں بدنام کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کی نظر میں آپ کا کوئی مقام نہ رہے. اور جب آپ کا کوئی مقام نہیں ہوگا تو جو بات بھی آپ پیش کریں گے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اور جب کوئی بھی نہیں مانے گا تو پھر ہم بھی جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں گے. رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، یہ اس کو کوئی رات کو ایسے خواب آ جاتے ہیں کہ صبح اٹھ کے یہ جنت جہنم کی باتیں کرنے لگتے ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، اس کے دل کے وسوسے ہیں، دل کی باتیں ہیں، بلکہ یہ شخص شاعر ہے. دیکھیے خود اپنی باتوں کو کیے جا رہے ہیں، جھٹلائے جا رہے ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، تو پھر آخر وہ کون ہے اور کیا ہے؟ اور پھر مطالبے کرتے کہ معجزے لا کر دکھاؤ، فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی پہلی قومیں بھی معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں، تو یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ کوئی معجزوں کی دیر تھوڑی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ یہ کہ بندے کو دلیل سے بات سمجھائے. پیغمبر دلائل لاتے ہیں، حقائق لاتے ہیں، نشانیاں لاتے ہیں، واضح روشن دلیلیں لاتے ہیں، لیکن لوگوں نے ہمیشہ اس کو قبول کرنے کی بجائے کچھ اور کا مطالبہ کیا. اور وہ کیا؟ عجوبہ چیزیں جو حیرت میں ڈال دے، جو لاجواب کر دے. اور پھر ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا تھا کہ وقتی طور پر دیکھتے، حیرت میں آتے، اور اس کے بعد پھر واپس اپنی ڈگر پہ پلٹ جاتے. تو فرمایا تمہارے پاس ویسی نشانیاں نہیں آئیں گی، کیونکہ پہلی قوموں نے ایسی نشانیاں دیکھ کر کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ ان کے پیغمبر کون تھے اور وہ کیا لائے تھے. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، اور نہ وہ سدا جینے والے تھے. پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، اس میں تمہاری ہی باتیں ہیں، یہ تم ہی سے متعلق ہے، اس کا موضوع، اس کا سبجیکٹ تم انسان ہو، یہ تمہاری ہدایت کے لیے ہے. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے تمہیں اس کی حقیقت پتہ نہیں چلتی کہ کس طرح یہ تمہارے ہی سوالوں کا جواب ہے، تمہارے ہی مسائل کا حل ہے، یہ تمہاری ہی کہانی ہے اور یہ حقیقت ہے. جیسے آپ نے سورۃ یوسف پڑھی، تقریباً 4000 سال پہلے کی کہانی ہے، لیکن کیا ایسا نہیں لگتا کہ آج بھی وہی کہانیاں ہیں جگہ جگہ؟ ہم میں سے ہر ایک کی وہی کہانی، ہم میں سے ہر ایک کی وہی مشکلات ہیں. انسان تو وہی ہے نا جس کو اللہ نے ڈے 1 سے پیدا کیا اور اسی طرح کی ساری چیزیں دی جس طرح آدم کو دی تھی. تو جو آدم میں خصوصیات تھی وہ اولاد آدم میں منتقل ہو گئی. قیامت کے دن تک اولاد آدم میں وہ سب کچھ موجود رہے گا.
لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ پتا تھا، اس نے بنایا ہم کو، اس کو پتا تھا ہمیں کیا چاہیے، اس نے ہماری ضرورت کے مطابق یہ تعلیم ہمیں دی. تو بات یہ ہے کہ اسے اون کرو، اس کو اپنا جانو، اس کو اپنا سمجھو. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو اپنا سمجھ لیتا ہے تو اس کو اپنی چیز بہت پیاری ہو جاتی ہے، اس کا سارا نقطہ نظر بھی بدل جاتا ہے. مثلا اب یہ بھی ایک چادر ہے جس میز پر ہے، اور یہ بھی ایک چادر ہے جو میں نے پہنی ہوئی، دونوں چادریں، لیکن دونوں کے بارے میں میرے جذبات مختلف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کو میں اون کرتی ہوں اور ایک کو نہیں کرتی. تو جس چیز کو انسان اپنا سمجھتا ہے، کوئی بھی چیز، میری کتاب، میرا کاغذ، میرا قلم، تو خود بخود اس کا نظریہ اس کے بارے میں بدل جاتا ہے. اور پھر صرف میرا نہیں بلکہ کوئی ایسی چیز جس میں میرا ذکر بھی ہو، کوئی آرٹیکل، کوئی کتاب، کوئی پوئٹری، کوئی نظم، کوئی شعر، کوئی پیس آف رائٹنگ، کوئی لیٹر، کچھ بھی، تو اس کے بارے میں پھر مزید اس چیز کے ساتھ اپنائیت اور تعلق ہو جاتا ہے. وہ چیز اچھی لکھی ہو ہمارے بارے میں یا بری لکھی ہو، لیکن چونکہ اس میں ہمارا ذکر ہے، اس لیے وہ ہم سے متعلق ہے، ہم اس سے کنسرنڈ ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ کتاب ہمارے لیے، ہمیں کہنا چاہیے میرے لیے بھیجی گئی ہے، اور پھر اس میں میرا ذکر ہے. اور میرا ذکر کیسے ہے؟ جب آپ پڑھتے جاتے ہیں مختلف آیات کو تو یوں لگتا ہے جیسے اس نے ہماری چوری پکڑ لی، اس نے ہمارے اندر کی باتیں پکڑ لی، اور یہ بات تو میرے دل میں تھی، یہ کیسے کھل گئی؟ بھئی اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تو سارے رازوں کو جانتا ہے، چھپے کو بھی اور کھلے کو بھی. ما تسرون وما تعلنون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو؟ کیا تمہاری عقل اس سے عاجز ہے کہ تم اس کو نہ پہچان سکو؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے. کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے. یعنی جب عذاب الہی سر پر آ گیا تو انہیں پتا چلا کہ شامت آ گئی ہے، اللہ کی پکڑ آ گئی ہے. لیکن اس وقت تو پھر بھاگنے کا فائدہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، یعنی جیسے کٹی ہوئی فصل ہو، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا. تو اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پیغمبر کو نہ مانا تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو گزشتہ قوموں کا ہو چکا. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے. تمہیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں تو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا، کریشن پلان جس کو کہتے ہیں. اس پلان کے تحت اس نے آسمان و زمین بنائے، اسی پلان کے تحت انسان کو عقل دے کر اس پلانٹ پہ بھیجا، اسی پلان کے تحت انسان کے پاس پیغمبر بھیجے، اور پھر انسان کا ایک امتحان رکھا، اور پھر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انسان کرتا کیا ہے، اور اسی پلان میں یہ چیز کہ انسان کے اچھے اور برے کا اس کو بدلہ دیا جائے. اس کے لیے اس نے قیامت کا دن رکھا، اور اس دن سب کا حساب ہوگا اور سب اپنے اصل مقام پر پہنچیں گے جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہوں گے. کوئی شخص بھی اس پلان کے اگینسٹ جائے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ اللہ کا پلان تو چینج نہیں ہو سکتا، ہمیں خود کو چینج کرنا ہوگا. اور تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے اللہ کے اس پلان کو نہیں سمجھا اور انہوں نے کائنات کے بارے میں خود ساختہ نظریات قائم کیے. کسی نے اس کو ڈرامے کا سٹیج کہا کہ لوگ آتے ہیں ایک سٹیج پر ڈرامہ کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا صرف کوئی سٹیج نہیں ہے، صرف کوئی وقتی کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے کہ آپ جیسے کھیلنے کے لیے کہیں کسی اسٹیڈیم میں جمع ہوتے ہیں اور کچھ کھیل رہے ہیں اور کچھ تماشا دیکھ رہے ہیں. نہیں، یہ دنیا اللہ نے بامقصد طور پہ بنائی ہے،
اور اس کا ایک انجام بھی ہے. لہذا انجام کی فکر کرو، کیونکہ ہر وہ چیز جس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتی، اس کے بارے میں ہم غیر سنجیدہ نہیں ہو سکتے. چاہے وہ کوئی امتحان ہو، چاہے وہ کوئی کام ہو، کوئی بھی کام جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اس کا کوئی اینڈ ریزلٹ آنے والا ہے تو اس کے بارے میں آپ ضرور فکر کرتے ہیں. مثلا کوئی کھیت اگاتے ہیں آپ، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ درخت اگا کر آپ نے اس سے کیا لینا ہے، تو پھر آپ اس کو لگا کے چھوڑ نہیں دیتے بلکہ اس کی کیئر کرتے ہیں جب تک کہ اس میں پھل نہ آ جائے. پھل لگ کے بھی آپ دیکھتے ہیں اگر کیڑا لگ رہا ہے تو مزید ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. کوئی فصل اگاتے ہیں، کوئی بکری پالتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی کپڑا خرید کے لاتے ہیں، کچھ بھی آپ کرتے ہیں، جس چیز کا بھی آپ کو مقصد پتا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کیا کیوں ہے، اس کے بارے میں آپ کی سوچ بالکل مختلف ہوتی بنسبت اس کے کہ جس کو آپ صرف ایک روٹین میں کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں، بغیر مقصد کے طور پہ کر رہے ہیں، صرف انجوائمنٹ کے طور پہ کر رہے ہیں یا اپنی ڈیزائرز کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے انجام سے آپ غافل ہیں. اس میں آپ کا طرز عمل بالکل مختلف ہوگا. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ جو بنا کے تمہارے سامنے رکھا اور تمہیں پیدا کیا، یہ ایسے ہی نہیں کہ تم سب یہاں پر اپنی مرضی منمانی کر کے چلے جاؤ اور تم سے کچھ بھی پوچھا نہ جائے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، یعنی دلیل کے ساتھ اس کو ختم کر دیتی ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. تو بات یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے بارے میں، خود اپنے وجود کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں من گھڑت فلسفوں کی پیروی کرنے کی بجائے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرے کہ اس نے کیوں بنایا ہے. کیونکہ دنیا کے بارے میں، زمین آسمان کے بارے میں، انسان کے بارے میں اگر آپ فلاسفرز کے اقوال پڑھیں تو بہت بہت کی بولیاں ہیں. کسی نے کچھ نظریہ دیا، کسی نے کچھ فیصلہ کیا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ دنیا پیدا نہیں کی کہ آپ ان کے فلسفوں کو مان کے وہ آپ کے دل کو بڑے اچھے لگے، آپ کو اٹریکٹیو لگے اور آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں. تو اینڈ آف دا ڈے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ انہوں نے اس کو بنایا تھا، نہ وہ اس زمین کے مالک تھے، اور نہ ہی ان کو کوئی حق تھا کہ وہ بتاتے کہ یہ زمین کیوں بنائی گئی یا آسمان کیوں بنایا گیا. یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ زمین اور آسمان بنائے ہیں. ہمیں اسی سے پوچھنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ زمین پہ کیسے رہا جائے، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں کیا کریں. اور اگر کسی نے خود ساختہ اپنی خواہشات یا اپنی عقل کی بنا پر کوئی نظریہ قائم کیا تو اسی پہ فرمایا وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. پھر تو ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان باتوں پہ جو تم نے خود گھڑ لی، خود بنا لی. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اس نے پیدا کیا ہے، خود سے نہیں بنی، کسی اور نے نہیں بنائی، اسی نے بنائی ہے. جس نے بنائی ہے پھر اسی کا حق ہے کہ وہ جیسے چاہے ان کو چلائے. مثلا آپ کا گھر ہے، آپ نے خریدا یا آپ نے تعمیر کیا، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں اپنی مرضی کا فرنیچر لاتے ہیں، اپنی مرضی کی فٹنگز لاتے ہیں، اپنی مرضی کے کلر اسکیم رکھتے ہیں، ڈیکوریشن اپنی مرضی کی کرتے ہیں. کوئی آپ کو مشورہ زیادہ دے سکتا ہے کہ ایسا نہیں ویسا کر لیں، لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں آپ دیتے کہ وہ آ کر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی ہر چیز کو الٹ دے. اگر کوئی ایسا کرے تو آپ کیا کرتے؟ باہر سے آنے والے تو کیا، گھر کے اندر آپ کے اپنے بچے، آپ کی فیملی کے لوگ اگر آپ کی چیزوں کو آپ کی مرضی کے بغیر اس میں کسی قسم کا کوئی چینج کرنا چاہیں تو کیا آپ ان کو اجازت دیں گے؟ مثلا اگر آپ گھر پہنچے دیکھیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کے سارے کپڑے آلٹر کر دیے تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ کیا آپ ایکسپٹ کریں گے اس کو کہ چیز میری تھی، آپ نے کیسے میرے پوچھے بغیر آلٹر کر دی؟ میں نے پہننا تھا. آپ نے دیکھا کہ بچے کیا کہتے ہیں، میں نے پہننا نا، آپ نے تو نہیں پہننا، جیسے میں کمفرٹیبل ہوں مجھے وہ پہننے دے. تو جب ہم اپنی چیزوں کے بارے میں یہ کرتے ہیں تو اللہ نے یہ جو سب کچھ بنایا ہے کیا اسی کا کوئی حق نہیں کہ یہ زمین اور آسمان اس کی مرضی کے مطابق چلے، اور اسی نے جو انسانوں کو پیدا کیا وہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے؟
لیکن افسوس یہ کہ ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں، فلسفی پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، اور ایک قرآن ہی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا جو اس نے بھیجا ہے، ڈیوائن مینول، جس نے ہمیں اور ان سب کو پیدا کیا ہے. ہم اسی کا حق ماننے اور اسی کا حق دینے کو تیار نہیں. چیز اس کی، حکومت کسی اور کی، ملکیت کسی اور کی. امپاسبل. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، اور نہ وہ ملول ہوتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ بور ہوتے ہیں. شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، دم نہیں لیتے، رکتے نہیں. یعنی لوگوں، تم اگر تھک گئے ہو اس کی عبادت سے، تم اس کے آگے نہیں جھکنا چاہتے تو نہ جھکو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. جہاں اور جہنم کا بہت کوڑا کرکٹ ہے اس میں تم بھی چلے جاؤ گے. اس کے پاس تو معزز مقرب فرشتے ہیں جو دن رات عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور کسی وقت دم لیتے ہی نہیں. کچھ ہیں جو مسلسل سجدے میں ہیں، کچھ ہیں جو مسلسل قیام میں ہیں، کچھ ہیں جو مسلسل رکوع میں ہیں، کچھ ہیں کہ تسبیح کیے ہی چلے جا رہے ہیں اور ایک دفعہ بھی نہیں رکتے، اور نہ ان کو نیند آتی ہے اور نہ ہی وہ بوریت کا شکار ہوتے. اسے تمہاری باتوں سے کیا غرض کہ تم نام اس کا لے رہے ہوتے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، پڑھ اس کی کتاب رہے ہوتے اور فکر کسی اور چیز کی ہوتی ہے. نماز ہے تو اس میں کوئی توجہ نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، خرچ کرتے ہو تو اس میں کوئی روح نہیں، روزہ رکھتے ہو تو وہ بھی بس منہ باندھ لیا، نہ اس کی محبت میں اضافہ، نہ اس کے قرب میں اضافہ. کیا کمایا تم نے؟ تمہارے جیسے لوگ اس کی ضرورت ہے، تمہاری باتوں کی اس کو ضرورت ہے. کبھی ہم اپنی نماز کو اپنی تھالی میں رکھ کے دیکھیں نا کہ کس کوالٹی کی ہے، تو واللہ کبھی ہم خود بھی نہ اس کو لینا چاہیں. جو ہماری نمازوں کا حال ہے، جس بے پرواہی سے پڑی ہوئی، جلدی جلدی اوپر اٹھ بیٹھک کر کے جلدی سے بس سر سے اتاری، پھینکی اور آ گئے. اگر وہ کوئی اٹھا کے لا کے ہمارے آگے پیش کرے اور اس کو دکھا دے کہ اس کی کیا کوالٹی ہے، اور ہم سے کہے ذرا تم ایکسپٹ کر لو اس کو، تو بتائیے کتنی دفعہ ہم خود اپنی چیز کو لیں گے. جب کچی پکی روٹیاں بناتے ہیں نا تو کہتے ہیں اچھا کھا لیں گے، لیکن پھر توڑ پھوڑ کے پھینک دیتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم نہیں کھا سکتے. ہماری عبادتوں کی کوالٹی تو یہ ہے، اور پھر بھی ہم ایسی الٹی پلٹی چیزیں کر کے اللہ پہ احسان دھرتے ہیں. قرآن پڑھنے کی کوالٹی کیا ہے؟ کسی بھی کام کی، کسی بھی اچھے کام کی، انسانوں کی خدمت کا بھی کوئی کام ہو تو کس دل سے کرتے ہیں، کس کوالٹی کا کرتے ہیں، کس چیز میں ہم نے کوئی کمانڈ حاصل کی، کس چیز میں ہم ایکسیلنس کے لیول پر، کس چیز کے ہم اسپیشلسٹ ہیں، کس چیز کا ہم نے حق ادا کیا ہے، دین کا یا دنیا کا. پھر بھی ہے کہ ہم کسی وقت احسان جتانے سے بازی نہیں آتے، ہر وقت ہی تھکے ہوئے ہیں، کسی چیز میں کوئی کوالٹی ہے ہی نہیں، اور پھر بھی ہم بڑا احسان جتا رہے ہیں کہ ہم بڑے نیک بن چکے ہیں اور بڑی عبادتیں کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تمہاری یہ ساری کوششیں اس کے سامنے اگر خالصتاً اس کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ اس کے لیے نہیں، اس کو ضرورت نہیں اٹھا کے واپس پھینکتا، یہ لے جاؤ، جو میرے لیے کام کیا نہیں تو میرے پاس کیا لینے آیا اس پہ جزا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک ٹیلر کپڑا کسی کے لیے سیا اور پیسے اس کے کسی اور سے لے. تو اگر ہم اللہ کے لیے نہیں کچھ کر رہے اور جزا اس سے مانگ رہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر وہاں سے کچھ ملے؟ دوسرے جن کے لیے کر رہے ہیں وہیں سے ملے گا. تو اگر ہم کمپیئر کریں اپنی باتوں کو فرشتوں کی باتوں کے ساتھ، ہم کہیں بھی نہیں کھڑے. لیکن یہ پھر اس کی رحمت ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو بھی وہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یعنی ایک لقمہ بھی جو اس کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں وہ اس کی بھی انتہائی قدردانی کرتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی چوائس سے کی ہے، اپنی خوشی سے کی ہے. وہ انتہائی قدردان ہے، شکور ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ودود ہے. پھر بھی ہم اس کی طرف نہیں پلٹیں گے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہو؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، کچھ بھی باقی نہ رہتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرش کہاں ہے اور عرش کتنا بڑا ہے جس کا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. وہ عرش کا مالک ہے.
تھوڑا سا اس کا تصور میں لانے کے لیے آپ دیکھیے کہ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے سامنے جو اس کا فٹ سٹول ہے ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک پڑی ہوئی چھوٹی سی رنگ آپ کہیں بھی رکھ دیتے تو نظر نہیں آتی. مثلا اگر آپ اس ہال میں بھی کوئی رنگ کہیں ہو تو دور سے آپ کو نظر بھی نہ آئے. پوری یہ کائنات جو ہے جو اس کی کریشن ہے اس کے صرف فٹ سٹول کے آگے ایک رنگ جتنی, اور پھر عرش کے سامنے کرسی جس کے سامنے وہ زمین و آسمان اتنے چھوٹے, وہ بھی اس کے مقابلے میں اتنی چھوٹی. سوچئے وہ عرش کتنا بڑا ہوگا, اس تک کسی کی رسائی نہیں. وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے. یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں نا رب العرش العظیم, یہ کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں جن کو ہم بے سوچے سمجھے پڑھ جاتے ہیں بے روح. وہ بہت بڑی چیز ہے جس کا وہ مالک ہے. ہم تو ایک چھوٹے سے گھر کے مالک ہو کے, ایک ڈائمنڈ کی رنگ کے مالک ہو کے دوسروں پہ اپنا روپ جتاتے رہتے ہیں اور بڑے نمایاں ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیا پہنا, میں تم سے برتر ہوں. اپنی حیثیت کا کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ ہم ہیں کیا حقیر چیز اور وہ کتنا عظیم ہے, اس کی قدر پہچانی ہی نہیں. اسی لیے تو یہ ساری گستاخیاں اور نافرمانیاں ہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب جواب دہ ہیں. بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں کی باتوں پر, چھوٹی چھوٹی باتوں کی جب انہیں سمجھ نہیں آتی تو بجائے اس کے کہ سمجھنے کی کوشش کریں اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. تقدیر کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا, اعتراض شروع کر دیتے ہیں. یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ کسی کی قسمت میں خودکشی لکھ دی اور پھر وہ بیچارہ کر بیٹھے تو پھر اس کو پکڑ لیا جائے. آپ ہیں کون ایسی باتیں کرنے والے؟ کس کے آگے کر رہے ہیں؟ کس کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں؟ یعنی صرف اس بنا پہ کہ اللہ نے عقل دی ہے اور تھوڑا بہت بولنے کی قوت دی ہے تو اسی کے خلاف سب کچھ استعمال ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کے کیا نمک حرامی ہو سکتی؟ ٹھیک ہے, اگر ایک بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کسی جاننے والے سے پوچھیں, پڑھیں, سمجھیں, کوشش کریں. لیکن یہ حق اور اختیار کس نے آپ کو دیا کہ آپ اس خالق کے خلاف بولنا شروع کر دیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس سے ہدایت لیں, اس سے وہ باتیں چنتے ہیں جو ان کی خواہشات کے خلاف پڑتی, جو ان کی مرضی کے خلاف جاتی, اور پھر ان پر اعتراض شروع کر دیتے. اور اگر کوئی نظر آ جائے کہیں کوئی قرآن سے محبت کرنے والا, کوئی پڑھنے پڑھانے والا, تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو قرآن میں لکھا ہوا اس کی آپ کیا تفسیر کریں گے, اس کی کیا توجیہ کریں گے, یہ کیسے ہوگا؟ آپ یہ سب کچھ پڑھ پڑھا کے ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ کیملز کے دور میں آپ بڑے دینی بننا چاہتے ہیں تو پھر گاڑی چھوڑیں اور کیمل پہ بیٹھیں. ایسی حجتیں پیش کرتے ہیں اور یوں مذاق اڑاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کس سٹون ایج کی چیز ہے, کیونکہ وہ اللہ کی قدر نہیں پہچانتے. وہ بھول گئے ہیں کہ یہ سب کچھ بھیجنے والا کون ہے, یہ کس کا حکم ہے. لا يسأل عما يفعل. تمہیں کوئی حق ہی نہیں, تمہیں اختیار ہی نہیں کہ اس کے فیصلوں کو چیلنج کرو, اس کی حکمت کو پہنچ سکو, اس کے علم تک رسائی حاصل کر سکو. اس نے تو اوشن میں سے ایک ڈراپ بھی نہیں دیا تم کو. ساری مخلوق مل کے اپنے علم کو ایک جگہ اکٹھا کر لے تو ایک ڈراپ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. تو اتنا کم علم ہو کر پھر تم اس رب العرش العظیم کے خلاف باتیں کرتے ہو. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اور یہ پوچھے جائیں گے, ان کا حساب ہوگا. یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں ان کو مہلت ملی ہوئی ہے اور آزادی کو انجوائے کر رہے ہیں, یہ آزادی ان کی ہمیشہ برقرار رہے گی؟ ہرگز نہیں. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل. یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے, اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی, مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں, اسی لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. یعنی کسی کتاب میں شرک کی کوئی دلیل نہیں. چیلنج ہے اللہ کا بندوں کو. اس کتاب کو پڑھ کے دیکھ لو, پہلی کتابوں کو دیکھو, کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہو کہ اس کے سوا کسی اور کو بھی خدا مانو. سب کتابوں میں ایک ہی میسج ہے, ہر پیغمبر کو ایک ہی بات دی گئی, اور وہ کیا ہے؟
انہ لا الہ الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ. یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ رب العرش العظیم. وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، خواہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، خواہ عزیر علیہ السلام ہو، یا جس کسی اور کو، چاہے فرشتوں کو یہ خدا کی بیٹیاں بنا رہے ہیں، وہ تو صرف اس کے تابعدار بندے ہیں جن کو اللہ نے باقی مخلوق پر فضیلت دی ہے. اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے. وہ بندے اس کی پوری عزت کرتے ہیں اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. یعنی فرشتے دن رات عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا مقام پہچانتے ہیں. جو کسی کا مقام نہیں پہچانتا وہ اسے ڈرتا بھی نہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے بھی کسی ہستی سے مثلاً آپ ڈرتے ہیں تو کب ڈرتے ہیں؟ جب پتا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے وہ. اور اگر یہ نہ پتا ہو کہ وہ کون ہے تو کوئی ڈر نہیں، بے فکر بے خوف. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اور اللہ جو اللہ کو پہچانتا نہیں وہی نہیں ڈرتا اللہ سے. تو تقویٰ کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کے بارے میں علم، معرفت. جتنا جتنا اس کی عظمت کا احساس ہوگا اتنا اتنا اپنی بندگی اور بندہ ہونے کا اور عاجزی اور عجز کا احساس ہوگا، اور یہی چیز انسان کی اصلاح کر سکتی ہے. پھر وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، کوئی چیز بھی کسی حکم میں بھی پیچھے نہیں رہتے. جو کچھ ان کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو. وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے. ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اگر کوئی اپنے بارے میں خدائی کا دعویٰ کرے تو یہ بہت ہی بڑا ظلم. اولم یر الذین کفروا. اولم یرا، کیا نہیں دیکھا؟ ابھی بھی نہیں دیکھا؟ کیا غور نہیں کیا؟ کس نے؟ وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں. کس کا؟ اللہ کی ہستی کا. کیا؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین و آسمان دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے. رتق اجزاء کا باہم ایک دوسرے کے اندر ٹھس جانا، جڑ جانا. ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا. اور یہ کامن نظریہ ہے نا کہ سب سے پہلے انرجی تھی، پھر وہ میٹر میں بدلی، پھر گیسز ہوئی، پھر وہ الگ الگ ہوئی اور مختلف چیزیں وجود میں آئیں، اور یہ ایک سپر ایٹم کی شکل میں تھی، اور پھر بگ بینگ ہوا اور ہر چیز جو تھی وہ الگ الگ ہو کے مختلف شیپس اختیار کرنے لگ گئی. یہ تو آج کے لوگ تھیری پیش کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے جب ایسا کوئی علم موجود نہیں تھا دنیا میں، اس وقت یہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے. اس دور کے کفار کو بھی غور و فکر کی دعوت ہے، اور آج کے بھی انکار کرنے والوں کو جو خدا کی ہستی کا، اس کے دین کا، اس کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ کائنات کی اصل شکل کیا تھی؟ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اب تو لوگوں نے غور کر لیا. اب تو کسی حد تک اس نتیجے پر ہی پہنچ رہے ہیں کہ دونوں کیا تھے؟ باہم بندھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ہم نے ان کو جدا کیا، الگ کیا. پھاڑ پھاڑ کے الگ کرنے کو فتق کہتے ہیں. ہم نے ان کو کھول دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کیا پھر بھی یہ نہیں ایمان لائیں گے؟ پھر بھی نہیں مانیں گے یہ سب کچھ جان کر بھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا جی خوش ہو جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. آپ ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت تو بتائیں کہ یہ چیزیں بنی کیسے، کس چیز سے بنی؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہیں. ان سب چیزوں کی اصل پانی تھی. اس میں یہ حدیث بات تو یہ سب پہلے قرآن میں بھی موجود ہے، لیکن
صحابہ کرام کا آپ شوق دیکھیے کہ کس طرح وہ صرف قرآن کی آیتوں کا ہی مطلب نہیں جاننا چاہتے، بلکہ اللہ نے اور جو کچھ پیدا کیا ہے وہ بھی انہی کے رب کا پیدا کیا ہوا، ان کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں. تو صحابہ کے سوال کریشن کے بارے میں بھی ہوتے تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سوال کرنے کا انداز کتنا پیارا ہے، کتنی محبت ہے اس میں، اور خوش آمد بھی ہے کہ آپ جواب دے دیں ان کو علم حاصل ہو جائے. تو یہ نظریہ بھی بہت پہلے بتا دیا گیا تھا. آج کا انسان جس کو بڑا انکشاف سمجھتا ہے، یہ 1400 سال پہلے قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے. فرمایا کیا اب بھی نہیں مانیں گے، اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ اب ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ انکار کریں؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا اور یہ قرآن بھی اسی نے بھیجا. اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ یہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض برت رہے ہیں. اور یہ بات جو ہے کہ آسمان ایک محفوظ چھت ہے، سب کو معلوم ہے کہ اوپر سے کیا کچھ زمین پہ آ سکتا ہے اگر یہ لیئرز نہ ہو اور یہ پروٹیکشن کا سامان نہ ہو. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی ٹیریٹری ہے، ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے اور کوئی کسی سے ٹکراؤ نہیں کر رہا. اگر ایک دوسرے کے پاس سے بھی گزرنا پڑتا ہے تو اپنے ہی اس سلسلے میں رہتے ہیں اور قریب سے گزر کر بھی ٹکراؤ نہیں کرتے. کل فی فلک یسبحون. اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب انسان بامقصد ہوتا ہے، اس کا کوئی آربٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کے اپنا ایک کام کا دائرہ کار ہوتا ہے، تو پھر اس کو اس سے دلچسپی نہیں رہتی کہ وہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، ذرا میں اس کا تجسس کروں، میں اس کو دیکھوں. پھر وہ اپنے کام میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے اور باقیوں کے کام کو انہی کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ہاں اگر کوئی مدد چاہے تو حاضر، ادروائز لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کل فی فلک یسبحون. ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے. دیکھیے ٹکراؤ سے تبھی بچا جا سکتا ہے جب ہر کوئی اپنی ڈیوٹی سمجھے اور اس پر فوکس کرے. اور اگر کوئی یہ دیکھ رہے اپنا کام چھوڑ کے کتاب آگے پڑھی اور دیکھ رہا بندہ اس کو اچھا وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ایسے کام نہیں ہوا کرتے، ایسے کوالٹی نہیں آتی. اور پھر آپ دیکھیے کمپلیٹ سبمیشن بھی ہے، اور یسبحون میں تیرنا ہے. 1400 سال کے پہلے کس کو پتا تھا کہ زمین کہیں ٹکی ہوئی ہے کہ تیر رہی ہے؟ سورج کو تو وہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں گھومتا ہے، لیکن زمین کو تو گھومتے کسی نے نہیں دیکھا. اور زمین کی جو دوہری حرکت اس میں سے کسی ایک حرکت کو بھی انسان خود محسوس نہیں کرتا. تو یہ قرآن نے انکشاف کیا کہ سارے ستارے اور سیارے اور سارے پلانٹس جو ہیں سب تیر رہے ہیں، اور صرف تیرنا بھی نہیں سیدھا سیدھا بلکہ گول دائرے میں گھوم رہے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کبھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی. سب آئے اور گئے. اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، انسان اپنے دشمن کی موت کی تمنا کرتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے تو مسئلے ہی حل ہو جائیں گے، یہ جان چھوڑ دے میری. فرمایا کہ یہ آپ کے دشمن آپ کو مارنے کی یا آپ کے بارے میں یہ تمنا رکھتے ہیں کہ تم کسی طرح منظر سے ہٹ جاؤ. فرمایا کہ اگر تم ہٹ بھی گئے تو کیا یہ ہمیشہ یہیں رہیں گے؟ کہاں گئے ابو جہل اور ابو لہب، اور کس حال میں مرے؟ تو بات یہ کہ حق کی مخالفت خود انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں. آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. یعنی یہ زندگی ایک امتحان ہے. کیونکہ اس سورت کے شروع میں ہی جب بستیوں کی ٹوٹ پھوٹ کی بات ہوئی تو ایک دم صبح جب میں پڑھ رہی تھی تو ایسے ڈر لگا کہ جب انسان اپنے گھر میں امن سے بیٹھا ہوتا ہے تو اسے کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ چھت گر بھی سکتی ہے، یہ دیواریں ٹوٹ بھی سکتی ہیں، اور یہ زمین پھٹ بھی سکتی ہے. کیونکہ جس کسی جگہ پر ایسی کلیمٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں. تو ان کے امتحان کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کا بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنے
دعاؤں میں، اپنی مال و دولت میں، اپنی تمناؤں میں دوسروں کو کتنا یاد رکھتے ہیں. اور کب تک؟ ابھی تو رمضان ہے نا، ہر کوئی زکوٰۃ صدقات خیرات نکال رہا ہے، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوگا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں پرانی ڈگر پہ آ جائیں گے، پھر بھول جائیں گے کہ کس کا گھر برباد ہوا تھا. اگر اللہ نے ہم کو بچا لیا ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم کچھ زیادہ بہتر ہیں ان سے، معلوم نہیں ہماری کتنی غلطیاں ہیں، لیکن جب کسی پہ مصیبت آتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یور پرابلم، اور خود بس اس حد تک ساتھ دیتے ہیں جس میں ہماری کوئی انکنوینئنس نہ ہو، ورنہ تم جانو اور تمہارا کام. تو بات یہ ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر اور خیر دونوں حالتیں آزمائش، فتنہ، امتحان، اور ہم تم کو آزما رہے ہیں. کسی کی مصیبت کو دیکھتے ہیں ہم، تم کہتے ہیں ہائے بیچارہ، تھوڑی دیر کے لیے دل بھی دکھ جاتا ہے، پریشانی بھی ہوتی، اس کے بعد چل پڑتے، کبھی شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا. اسی لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، اللہ کا شکر جس نے مجھے عافیت دی اس مصیبت سے جس میں اس نے دوسرے کو مبتلا کر دیا. اس وقت ہم کتنے شکر گزار ہوتے. تو بات یہ ہے کہ زندگی کا ہر دن دوسرے دن سے مختلف ہوتا ہے، ہر دن کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، ہمارے اعمال مختلف ہوتے ہیں. کبھی اچھی خبر سنتے ہیں، کبھی اچھا دن دیکھتے ہیں، کبھی کچھ سیڈ نیوز ہوتی، کوئی بیڈ نیوز ہوتی، کچھ تکلیف دہ چیزیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ ان سب موقعوں پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہر حال میں اللہ کے اطاعت گزار ہیں؟ کیا صبر اور شکر دو چیزوں کو تھاما ہوا ہے؟ کیا یہ دو لفظ اور یہ دو سبق ہم کو روز یاد رہتے ہیں اور مختلف سچویشنز میں یاد آتے ہیں، اور پھر صرف یاد ہی نہیں آتے، ان کو پریکٹس بھی کرتے ہیں؟ یہ دو ٹیبلٹس ان مختلف مواقع پر لیتے ہیں کہ جب تکلیف کے ساتھ ہم آپے سے باہر ہو رہے ہوں تو صبر کی گولی کھا لیں، اور جب نعمتوں سے پھولنے لگے تو بھی شکر کی گولی کھا لیں، اور صحت مند رہیں، معتدل رہیں، اور اللہ کی رضائی کے کام کرتے رہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، وہاں بیٹھے نہیں رہو گے، واپس آنا ہوگا، ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے.